السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے چائلڈ رائٹس۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیک گراؤنڈ آف چائلڈ رائٹس ان دا ورلڈ، پوری دنیا میں، یعنی چائلڈ رائٹس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ان دا USA دا چائلڈ رائٹس موومنٹ واز بورن ان 80s میں یہ اسٹارٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ In the big cities, when a child's parents died or were extremely poor, the child frequently had to go to work to support himself and his family. Boys generally became factory or coal workers, and girls became prostitutes or salon girls, or else went to work in sweatshop. All of these jobs paid only اسٹارویشن ویجز، یعنی USA کے اندر بھی اگر کوئی پیرنٹس یا تو وہ نہیں ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے یا بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو بچے جو تھے وہ جابس کرتے تھے، بوائز جو تھے وہ فیکٹریز میں یا کوئلے کا جو کام ہے وہ کرتے تھے، اور گرلز پراسٹیٹیوشن کا یا سیلون وغیرہ کے کام، اور ان کو جو انکم ہوتی تھی وہ صرف یہ ہے کہ آپ گزارا ہی کر سکیں۔ دین 1853 کے اندر چارلس بریس نے ایک چلڈرنز ایڈ سوسائٹی جو تھی اس کا آغاز کیا، وچ ورکڈ ہارڈ ٹو ٹیک اسٹریٹ چلڈرن ان۔ انہوں نے اسٹریٹ کے جتنے بھی چلڈرن تھے ان کو انہوں نے فالو کیا، اور ان کو کہیں پہ اچھی جگہ پہ انہوں نے ان کو رکھا کہ ان کو کوئی ٹریننگز وغیرہ دی جائیں یا کوئی اچھے کام پہ یا کسی اچھی جگہ پہ سیٹ کیا جائے۔ بائی 1929 the orphan train stopped running altogether, but its principles lived on. The National Child Labour Committee, an organization dedicated to the abolition of all child labor, was formed in 1890s. اب یہ 1853 میں کیا ہوا تھا، چائلڈز ایڈ سوسائٹی بنی تھی، اور 1890 میں کیا ہے، نیشنل چائلڈ لیبر کمیٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ It managed to pass on law which was struck down by the Supreme Court 2 years later for violating child's rights to contract his work. In 1924, Congress attempted to pass a constitutional amendment that would authorize a national child labor law. اب مطلب یہ ڈفرینٹ سٹیپس ہیں جو ڈفرینٹ ایئرز میں لیے گئے تھے، یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ، اگر بیک گراؤنڈ پہ کوسچن آ جائے تو اس میں آپ کچھ نہ کچھ لکھ سکیں۔ اس کے بعد کچھ سچویشنز ایسی تھیں کہ جو بڑے تھے وہ بھی بچوں کی ویجز پہ ہی سمجھے کام کر رہے تھے۔ Adults had become too desperate for jobs that they would work for the same wage as children. In 1938, President Franklin D. Roosevelt signed the Fair Labor Standards Act, which amongst other things placed limits on many forms of child labor. اب یہ جو روزولٹ تھا، اس نے 1938 کے اندر ایک اسٹینڈرڈ ایکٹ پاس کروایا جس کے اندر کچھ رولز تھے چائلڈ لیبر کے اور سیلریز کے، کہ فیئر لیبر سیلریز ملنی چاہیے۔ ناؤ دیٹ چائلڈ لیبر ہیڈ بین افیکٹولی ایریڈیکیٹڈ، اب چائلڈ لیبر جو ہے وہ افیکٹولی ختم ہو گیا ان پارٹس آف دا ورلڈ، مطلب ڈفرینٹ پارٹس میں۔ دا موومنٹ ٹرن ٹو ادر تھنگز، اب یہ جو موومنٹ تھی یہ اور چیزوں میں کنورٹ ہوگی، اور چیزیں کرنے لگی، بٹ اٹ اگین stalled when World War II broke out and children and women began to enter the workforce once more. With millions of adults at war, the children were needed to help keep the country running. In Europe, children served as couriers, intelligence collectors, and other underground resistance workers in opposition to Hitler regime. ورلڈ وار 2 کے بعد یہ دوبارہ سچویشن ایسی ہوئی کہ بچوں کو، ایڈلٹس کو کام کرنا پڑا، اور یہ ڈفرینٹ ان کے پروفیشنز لکھے کہ کن کن پوزیشنز پہ وہ کام کرتے رہے ہٹلر کی جو رجیم تھی اس کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ یہ تو تھا جو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر کون کون سی آرگنائزیشنز بنی ہیں یا کیا چیزیں ہوئی ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے چائلڈ رائٹس کے، یعنی کہاں سے چائلڈ رائٹس سٹارٹ ہوئے تھے۔ USA کے اندر بہت زیادہ جو بچوں کو کام کرنا پڑتا تھا اور ان کو لو ویجز ملتی تھیں، اور تب سے یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بنی، کچھ قانون پاس ہوئے کہ چائلڈ لیبر پہ پابندی ہونی چاہیے اور یا ان کو ویجز کس طرح ملنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ ختم ہو گیا تھا اور یہی آرگنائزیشنز اور کاموں میں لگ گئی تھی، لیکن پھر ورلڈ وار کے بعد دوبارہ سے یہ چیزیں ہونے لگی تو پھر ظاہر ہے دوبارہ سے انہی چیزوں پہ انہوں نے کام کیا۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے
کہ اسلام کیا کہتا ہے چائلڈ رائٹس کو لے کے، اسلام نے کیا کیا ہے بچوں کے حقوق کے بارے میں۔ اب یہ تو اس میں تو انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ اسلام نے بچوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے۔ ایک پیرنٹس جو ہیں ان کو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، ان کو اچھی خوراک دیں، ان کو پیار اور محبت دیں، شفقت دیں، یہ ساری چیزیں بھی ہیں اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس کے علاوہ ان کی تعلیم مطلب ان کو اچھی تعلیم مہیا کرنی ہے۔ پھر اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس ملتی ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر محفل میں کسی کو کوئی چیز دیتے تھے، پھل دیتے تھے، تو وہ سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو دیتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بہتر وہ ہے جو بڑوں کی عزت کرتا ہے اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتا ہے، یعنی بچوں کے ساتھ پیار۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی وہ کہیں جاتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے یا ان کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چائلڈ رائٹس میں آتی ہیں، بچوں کی اچھی ڈیولپمنٹ کے لیے یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں ہمیں ڈفرینٹ ایگزامپلس ملتی ہیں۔ اگر پیرنٹس غریب ہیں یا ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ختم نہ کریں، قتل نہ کریں، اس وجہ سے کہ ان کو رزق کون دے گا یا ان کو کہاں سے کھلائیں گے، کیونکہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان کو رزق بھی دے گا۔ یہ ساری چیزیں یہی ہیں جو ہم نے یہاں پہ مینشن کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو بی فیڈ clothed and protected till they grow up to adulthood. It is primarily duty of the father to do that. Mother can provide help if necessity. Protection means protection against physical as well as moral and intellectual harm. یعنی اچھے کپڑے، اچھی خوراک، اچھی تعلیم اور ان کی ہر طرح سے پروٹیکشن ان کی جسمانی بھی، روحانی بھی، ان کی اخلاقی بھی اور ان کی ذہنی پروٹیکشن بھی، یعنی ان کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو۔ Morally and religiously undesirable behavior, children should not resent their strictness. یعنی مورل اور ریلیجن کے اندر تھوڑی بہت سختی جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ ان کے اوپر بہت زیادہ سختی جائز نہیں ہے۔ لیٹ them perform their duty as parents. Children's duty is not to protest اور be rude but to listen and obey. اور بچوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ روڈ نہ ہوں بلکہ ان کی بات مانیں، سنیں اور مانیں۔ There is not to question why, there is but to do and die. اور اس کے اندر کیوں کا سوال نہیں ہے، بس کرنے کا ہی سوال ہے، ٹھیک ہے؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن سب سے پہلے اسلام میں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ ڈفرینٹ احادیث کے اندر یہی میسیج ملتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو ظاہر ہے اس میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر کتنا زیادہ زور دیا ہے اسلام نے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے اندر یہاں پہ ان اسلام ایجوکیشن از ناٹ لمیٹیڈ ٹو بکش نالج بٹ انکلوڈز مورل اینڈ ریلیجیس ٹریننگ آلسو. اٹ مینز ہیلدی آل راؤنڈ گروتھ آف چائلڈس پرسنالٹی، یعنی کہ ہیلدی اور آل راؤنڈڈ یعنی ہر طرح کی، اس میں فزیکل ہے، مینٹل ہے، اسپرچول ہے، ریلیجیس ہے، اس کے اندر مطلب ہر طرح کی کوالٹی ہونی چاہیے. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کا کمفرٹ زون ہے اس کو سیکریفائز کریں اور اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو سیکریفائز کریں، اور بچے کی اسٹڈیز پہ اس کی جو ہے ٹریننگ ہے، مورل ٹریننگ ہے اور جو ریلیجیس ٹریننگ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے رائٹ ٹو لو اینڈ افیکشن، یعنی بچے کو پوری محبت ملنی چاہیے، اس کو شفقت ملنی چاہیے. چلڈرن ہیو مینی سائیکولوجیکل نیڈز آلسو. اسمال چلڈرن نیڈ ٹو بی لوڈ، کیرسڈ، کسڈ اینڈ ہگڈ، یعنی ان کو بوسہ دینا، ان کو گلے لگانا، ان کو تھپکی دینا، مطلب ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا. تو پروفٹ لوڈ چلڈرن گریٹلی. ہمارے پروفٹ جو تھے وہ بھی بچوں سے پیار کرتے تھے. would allow his grandsons Hassan and Hussein to ride his shoulders even during his prayers in streets. He would offer salam to children, play and cut jokes with them. Sometimes he would even kiss small children in the street. Once Baddu saw the Prophet kissing a small kid. Out of wonder he said, I have 8 children but I never kissed them. The Prophet remarked, what can I do if Allah has taken away love and compassion from your heart? ایک بدو نے کہا کہ میرے 8 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو کس نہیں کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے محبت
یا اور شفقت کو نکال دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. دا پروفٹ وڈ شو اسپیشل کائنڈنیس ٹو آرفن چلڈرن. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں. بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انسیڈنٹ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس طرح سے محبت کرتے تھے تو اس کو یہاں پہ کوٹ کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے رائٹ ٹو بی ویل پرووائڈیڈ میٹیریلی. یعنی بچوں کو میٹیریلی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری بھی ان کو پرووائڈ کرنی ہے. احادیث سیز اف اٹ از بیٹر فار پیرنٹس ٹو لیو دیئر چلڈرن ویل پرووائڈیڈ دین ٹو لیو دیم ان پاورٹی. مطلب جو پیرنٹس ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو غربت میں چھوڑیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ ان کو کسی مال کے ساتھ یعنی ان کے لیے کچھ اچھا انتظام کریں, جیسے بچوں کے لیے کاروبار کا, گھر کا انتظام کرنا یا اس طرح کی. یہ نہیں کہ ان کو بے آسرا چھوڑ دینا یا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. This means that parents should not spend all that they have on their own comforts and luxuries but must make provisions for children's welfare after the parents die. یعنی ان کو سب کچھ کھا پی نہیں لینا چاہیے بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے لیے چھوڑنا ہی بہتر ہے. These are brief outlines of the rights and duties of both parties in the parent-child relationship. If the parents and children act according to these guidelines, they can make the family environment most conducive to peace and satisfaction for the parents and healthy personality growth for children. اگر ان ٹیچنگز یہ سارے گائیڈ لائنس ہیں اگر ان کو وہ فالو کریں گے تو ان کی لائف جو ہے وہ پیرنٹس کی بھی اچھی ہوگی اور چلڈرن کی بھی. The right to a respectable family life. Islamic law given children the right to a good life and ordered the father to guarantee them the resources that can make them live well. یعنی باپ اپنے بچوں کو اچھے ریسورسز فراہم کرے کہ وہ اچھے سے زندگی گزار سکیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the best penny a man spends is that on his children. سب سے اچھا روپیہ جو ہے ایک بندہ جو خرچ کرتا وہ ہے جو وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا. on his camel for the sake of اللہ اینڈ on his friends for the sake of اللہ. اپنے بے شک یا اس کے پاس اگر اونٹ ہے تو وہ اس پہ خرچ کرتا ہے اور اس کے اگر دوست ہیں تو وہ ان پہ خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. even in case of divorce, fathers are asked to be fully responsible for their children regarding food, clothing, schooling and health expenses according to father's standard of life. یعنی اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دیتا ہے اور اس کی بیوی کے پاس چھوٹا بچہ ہے تو وہ اپنے معیار اور اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو نان و نفقہ یا کلوتھنگ ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ قرآن کی ورسز بھی ہیں جن کا ترجمہ ہمیں بتائے گا کہ بھئی کس طرح سے بچوں کی پرورش کرنی ہے. He who is not affectionate to God's creatures and to his own children, Allah will not be affectionate to him. وہ بندہ جو اپنے بچوں سے اور خدا کی ساری مخلوق سے شفقت نہیں کرتا اللہ اس سے شفقت نہیں کرے گا. The best Muslim house is that in which an orphan is well treated and the worst Muslim house is that in which an orphan is ill treated. مسلمان کا بہترین گھر وہ ہے جہاں پہ کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں پہ کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو. Abu Hurairah reported that Allah's messenger said, the one who looks after the orphan where he is his relative or not, I would be together in paradise like this. And Malik explained it with the gesture of drawing his index finger and middle finger closing together. امام مالک نے اس کو اس طرح سے الیبوریٹ کیا ہے مطلب بتاتے ہوئے 2 فنگرز کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فنگرز کو کیا تھا اور بتایا تھا کہ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے. who is involved in the responsibility of bringing up daughters and he accords benevolent treatment towards them, there would be protection for him against hellfire. وہ جو اپنی بیٹیوں کو پرورش کرتا ہے ان کو پروان چڑھاتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کے ساتھ نرمی برتتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے.
حدیث آف پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، if any one of you disciplines his child it is better than to give alms every day. Right to a name is a well recognized right in Islamic law. Parents are enjoined to give their children a name on the 7th day of their birth. یعنی بچے کو اچھا سا نام دینا جو ہے یہ بھی اس کا حق ہے، اور 7 دن تک 7ویں دن یہ ضرور اس کا نام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے، اور اچھا سا نام بچے کو ملنا اس کا رائٹ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ the mothers shall give suck to their offspring for 2 whole years, but the father shall bear the cost of their food and clothing on equitable terms. No soul shall have a burden laid on it greater than it can bear. وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے جو بچے کا جو باپ ہے وہ اس کو اپنی جو بیوی ہوگی جس کو بے شک چھوڑا بھی ہوگا تو اس کا بھی خرچہ اٹھائے گا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ no soul shall have a burden laid on it greater than it can bear. کسی پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر اس بندے کا جو ہے وہ کمائی بہت اچھی ہے تو وہ اس حساب سے پے کرے گا، اور اگر ریزنیبل سا کماتا ہے تو پھر اس حساب سے ہی وہ پے کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کر دے۔ یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن یا چائلڈ رائٹس کے بارے اس کو لے کے یہ ساری چیزیں جو ہیں مینشن ہے۔ یہ ساری جو احادیث یا آیات کے جو ترجمہ ہے ان سب کو آپ مینشن کر سکتے ہیں، ان میں سے جو ایزی لگتی ہیں وہ ساری یاد کر لیجئے گا۔